السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ماہ محرم الحرام اور 10 محرم الحرام کے روزے کی فضیلتیں بیان کی ہیں کہ محرم الحرام کی کیا فضیلتیں ہیں اور 10 محرم الحرام کے روزے کی کیا فضیلت ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھنے کی ہے کہ کفار و مشرکین اور یہود کی مشابہت اختیار کرنے سے ہمیں منع کیا گیا ہے۔ اس لیے اگر ہم صرف 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو چونکہ کفار مشرکین بھی صرف 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے اور یہود بھی صرف 10 محرم کا روزہ رکھا کرتے تھے، تو اگر ہم بھی صرف 10 محرم کا روزہ رکھیں تو ہم بھی گویا کہ ان کے مشابہ ہو گئے، ہم بھی وہی کام کر رہے ہیں جو وہ کر رہے ہیں۔ تو اس حکم میں چونکہ ان سے مشابہت لازم آتی ہے، اس لیے 10 کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ ملا لینا افضل اور بہتر ہوتا ہے، اور اگر 9ویں کا نہیں ملا سکے تو پھر 11ویں تاریخ کا روزہ ملا لینا چاہیے۔ چنانچہ ایک حدیث حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے روزے کا صحابہ کو حکم فرمایا تو بعض صحابہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہود اس دن کو بڑے دن کے اعتبار سے مناتے ہیں، اور مقصد یہ تھا کہ کیا اس میں کوئی ایسی تبدیلی ہو سکتی ہے کہ ان کی مشابہت لازم نہ آئے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ ضُمْنَ الْيَوْمَ التَّاسِعَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جب آئندہ سال ہوگا تو ہم انشاءاللہ اس کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ بھی ملائیں گے۔ آگے راوی فرماتے ہیں کہ آئندہ سال آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے۔ تو اس حدیث سے بھی ہمیں معلوم ہوا کہ 10 کے ساتھ 9ویں تاریخ کا روزہ ہمیں ملا لینا چاہیے، اور اگر کسی وجہ سے ہم 9ویں تاریخ کا روزہ نہیں ملا سکے ہیں تو پھر 11ویں تاریخ کا روزہ ہمیں ملا لینا چاہیے۔ دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔